علم کی باتیں سنو، علم کی راہ پر چلو، علم والوں سے ملو، خوب عمل کرتے۔ اور قرآن کی طرف چلنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین بارے قرآن کی کہندا ہے، جڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ سن لو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ میرے سامنے۔ اور یاد کرو، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، از جدو آ جاندا ہے تے دا معنی ہوندا ہے واذکر، اور یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ، اے میرے رب اس شہر کو آمنا، امن والا بنا دے، اور وَاجْنُبْنِی، اور مجھے، وَبَنِیَّ، اور میرے بیٹے کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتاں دی پوجا کولوں بچا، بتاں دی پوجا کولوں بچا، مینوں تے میری اولاد نو بتاں دی پوجا کولوں بچا۔ پہلی بات ہے کہ فرمایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کرایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کرو، یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یاد کیجئے۔ پتہ یہ چلیا کہ جدو یہ گل کر رہے سن تے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود سن، کیونکہ گل تو انہوں یاد کرائی جاندی ہے نا جڑا نال ہوئے، جنہوں پتہ ہوئے اس بات دا، تے پتہ یہ چلیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی، ایک دے مسئلہ یہ حل ہو گیا نا کہ سرکار حاضر و ناظر نے، سرکار اس وقت موجود سن، سرکار نو یاد کرایا جا رہا ہے، محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اپنے رب سے، یاد کیجیے اس بات کو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا، اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے، اس شہر نو امن والا بنا دے۔ ذرا سورہ بقرہ وچ ہاتھی ماریے نا، ان دا پس منظر اور ان دی وضاحت جڑی ہے او سورہ بقرہ دے اندر ملدی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کعبے دی تعمیر فرمائی، دونوں باپ بیٹے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ تعمیر کر لیا نا تو پھر رب کائنات دی بارگاہ چ دعاواں کیتیاں، اجے کعبہ بنایا ہے، اوتھے کوئی اور گھر موجود نہیں، اوتھے اور کوئی گھر موجود نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے، تے اجے تے گھر ہی ایک بنے ہیں جو بھی کسی اور دا نہیں، اللہ پاک دا گھر ہے، کوئی اوتھے پنڈ نہیں، کوئی اوتھے گراں نہیں، کوئی اوتھے محلہ نہیں، کوئی اوتھے گلی نہیں، کوئی اوتھے گھر نہیں، کوئی اوتھے چوپڑی نہیں، صرف تین شخص نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ سلام اللہ نے، تے اسماعیل علیہ السلام نے۔ پنڈ تے جے بجا ہی نہیں، شہر جی آیا ہی نہیں، شہر بنیا ہی نہیں۔ مختلف دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں، جنہاں وچوں ایک دعا اے سی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ اے ساڈی مزدوری نو قبول کر لے، ایسی مزدوری کیتی، گھر بنایا تارا تیرا، اینو قبول کر لے۔ اور پھر اگلی جڑی دعا کیتی ہے وہ اس دعا جڑی میں پہلے عرض کیتی سورہ ابراہیم دے اندروں اون دے نال یعنی کہ مناسبت رکھ دی، ان دی تفسیر اس سورت مبارکہ دے اندر اور اس آیت مبارکہ دے اندر خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے نے، یا اللہ پاک ہے میرے پروردگار، مینوں تے میرے پتر نو مسلمان رکھنا، اپنے سامنے جھکن والا تے تابعدار رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے دو، ابراہیم علیہ السلام دے کنے پتر نے دو،
ہون تک حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، لیکن آپ نے مسلمین نہیں کیا، مسلمین لاکا تسنیہ دا سیگا استعمال کیتا کہ مینو تے ایس میرے پتر نو، مینو تے میرے ایس پتر نو اپنا فرما بردار رکھنا، حالانکہ اسحاق علیہ السلام تے آپ دے پتر نے، تے پتر بھویں دوجے شہر وچ بھی ہوئے، ابا جدو دعا کردا ہے تے سارے واسطے کردا ہے، انج ہی ہے نا، پتر بھویں شہروں باہر لاہوروں باہر بیٹھا ہوئے یا ملکوں باہر بیٹھا ہوئے، اولاد جتھے جتھے بھی بکھری ہوئے، جدو بندہ دعا کرتا ہے، باپ دعا کرتا ہے تو سارے واسطے کرتا ہے، لیکن دعا صرف کدے واسطے کیتی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے، یا اللہ مینوں بھی اپنا فرما بردار رکھ تے اے میرے پتر نوں بھی فرما بردار رکھ۔ اندے وچ راز کی سی؟ اندے وچ راز کی سی؟ اوتھے بھی ارشاد فرما رہے ہیں یا اللہ مینوں تے وا بنیا اس میرے پتر نو، ایتھے بھی یہ گل کہہ رہے ہیں یا اللہ مینوں تے اس میرے پتر نو، تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تینوں تے تیرے پتر نو یہ سعادت ضرور ملے گی، لیکن امامت کا درجہ جڑے متقی تے پرہیزگار ہون گے انہاں نو عطا کیتا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کدوں تک انہاں نو فرما بردار رکھاں؟ عرض کیتی یا اللہ پاک انہاں وچوں ایک جماعت ایسی ہوئے جڑی فرما بردار رہے، سارے نام ہی رہن، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو ایک جماعت تہاڈے تو بعد کدوں تک رہے؟ تو خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دوجی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ پاک ادوں تک مسلمان رکھی، ادوں تک فرما بردار رکھی جدوں تک آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ، یا اللہ اس لڑی نو جن دے وچوں میرے محبوب نے آنا ہے، آخر الزمان پیغمبر نے آنا ہے۔ ان دیکھو نا بڑی حیرانگی والی گل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا تے کر دیتی، لیکن آپ کو کیویں پتا سی کہ میری اولاد وچوں محمد مصطفیٰ ہون گے تے آخر الزمان پیغمبر ہون گے؟ اس دی بات بھی رب کائنات پہلو عالم ارواح دے اندر نبیاں نو کٹھیاں کر کے سارے کولوں میثاق وائز اخذ اللہ میثاق النبیین، سارے نبیاں کولوں عہد لے چکیا کہ تہاڈے وچ تہاڈی نبوت دے درمیان کوئی آئے گا اور تسی سارے اپنا دین، اپنی کتاب، اپنی شریعت چھڈ کے تے اون دی فرما برداری کرنی، اون دی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ پہلو اے سارا معاملہ ہو چکیا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک گل یاد سی تے نالے ویسے بھی اللہ پاک کروا رہے ہیں سب کچھ، اے دعا دی توفیق بھی اللہ پاک عطا فرماندا ہے، ساڈا ایتھے بیٹھنا بھی اللہ پاک دی توفیق نال ہے، نماز فجر بھی ادا کرنا اللہ پاک دی توفیق نال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پاک جدوں تک وہ آخر الزمان پیغمبر نہیں نہ آ جاتا، بلکہ انج کہہ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تعالیٰ میں بنا دیتا ہے چلان والا رسول عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا ماں، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا ماں۔ یا رسول اللہ کیڑی؟ فرمایا جڑی کعبہ بنا کے انہاں کیتی سی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ میں بنا دیتا ہے، اینو چلان والا ایک رسول بھی عطا کر دے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام دی وہ دعا ماں جڑی آپ نے کی تھی۔ پتہ ہے چلیا کہ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے دعا ایتھے کر رہے نے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجے عالم ارواح دے اندر نے، رب کائنات دے جلویاں دے اندر نے۔ پتہ ہے چلیا کہ میرے آقا علیہ السلام اتھوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی سن رہے نے اور آپ نو ویکھ بھی رہے نے۔
تو پتہ ہی چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادو میں موجود سن. آواز کیویں پہنچی؟ آؤ ایک اور میں دلیل عرض کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ بنا لیا نا، تعمیر کر لیا، رب کائنات نے فرمایا ابراہیم انہیں پہاڑی تے چڑھو، اتنے چڑھ کے آواز دیو لوگوں کو، یا اللہ پاک نیڑے پنڈ کو نہیں، نیڑے شہر کو نہیں، اور پھر میری آواز اونچے اونچے پہاڑ نے چاروں طرف، آواز کتوں تک جائے گی؟ کیڑا سنے گا؟ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دیتی، آؤ مناسک حج دی طرف. رب کائنات نے مشرق کے اندر بھی آواز پہنچائی، مغرب کے اندر بھی آواز پہنچائی، شمال کے اندر بھی آواز پہنچائی، جنوب کے اندر بھی آواز پہنچائی، بلکہ ماما دے لیما کے اندر جڑے موجود سن انہاں تک بھی آواز پہنچی. ماما دے ریم تے کتے رہ گئے جڑے عالم ارواح دے اندر سن، اجے دنیا دی آئے نہیں، ماں دے ریم دے اندر آئے نہیں، باپ دی پشت دے اندر آئے نہیں، رب کائنات نے انہاں تک بھی آواز پہنچا دیتی. اور آپ آوازاں دیندے رہے. فرمایا کہ جن نے ایک دفعہ لبیک آکھیا ہے کعبے دا طواف ایک دفعہ کرے گا، جن نے 5 دفعہ لبیک آکھیا وہ 5 دفعہ کرے گا، اور جن نے 100 دفعہ آکھیا وہ 100 دفعہ کعبے دا طواف جا کے کرے گا. جنی دفعہ لبیک کہندے گا انہیں جناب سنیا نہیں تسی کئی بندے ایسے نے کہندے جو ہر سال ہی حج واسطے جاندے، کئیاں نوں شہادت اللہ پاک نے عطا فرمائی گی. تو میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ فرماندے نے، یا اللہ پاک مینوں تے میرے پتر نو مسلمت اللہ کا اپنا فرما بردار تے اپنا تابع دار رکھی. اور جڑی دعا شروع کیتی سی اس دے اندر فرمایا واجنبنی، مینوں بھی مجتنب فرما، مینوں بھی بچا، وبنیا اور میرے پتر نو بھی بچا. کہاں دے تو ان نعبد الاصنام، بتاں دی پوجا کولوں، بتاں دی پوجا کولوں. تے مشرک کدوں بندا ہے؟ پوجا کرن نال بتاں دی، بتاں دی پوجا کرن نال اللہ پاک دے مقابلے تے کسی اور نو خدا سمجھنا، اینو کہندے نے شرک. اور ان دے بارے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. پتہ ہے چلیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کیتی ہے، یا اللہ اے شہر نو امن والا بنا دے اور مینوں تے میری اولاد نو بتاں دی پوجا کولوں محفوظ فرما، شرک تو محفوظ فرما. پتہ ہے چلیا کہ رب کائنات نے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا صدقہ اس شہر نو امن والا بنایا، تے دوجی دعا جڑی سی شرک کولوں محفوظ فرما. پتہ چلیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا اجداد سارے شرک کولوں پاک سن، کسی نے شرک نہیں کیتا. اس واسطے سرکار نے فرمایا میں پاک ریما تے پاک سلوباں وچوں آیا. اور فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے. جسم نو ناپاکی لگ جائے تے جسم دھونا پیندا ساڈی شریعت دے اندر، اور کپڑے نو لگ جائے تے کپڑا دھونا پیندا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے شرک نو دھو دیندا ہے اور بندے نو پاک کر دیندا ہے. تو جیڑا بندہ شرک کرے وہ نجس ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اماں دا نام آمنہ، امن والی، جن نے دودھ پیا، ایک دا نام سوائبہ بھی ہے، ان دا مانا ثواب، اور سادیہ شہادت مند. آپ دی رضائی پہنوں دا نام شیما، جن دے مختلف معنی نے، ایک برکت والا بھی، ایک نشان والا بھی ہے. اور ایک آپ دی ماں جنہوں سرکار نے فرمایا تو میری ماں تو بعد میری ماں ہے، انتا امی بعد الامی، حضرت ام ایمن. اور ام ایمن وہ نے کہ ہجرت دے وقت آپ کو پیاس لگی رستے دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈول سمیت آسمانہ تو پانی اتاریا
آپ نے پیتا تے اس تو بعد کدی آپ کو پیاس نہیں لگی. امی ایمن وہ نے، ایمن دا مانا بھی امن والی. اوے جیڑا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسے ناماں کولوں محفوظ رکھدا ہے جڑے برے ہون، تو ایسے کماں والےاں کولوں محفوظ نہ رکھے گا کہ جڑے برے ہون.